السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 44 ورب وتھ کائنڈس، سبق نمبر 44 فعل اور اس کے اقسام۔ دوستو، اب تک ہم پارٹس آف اسپیچ کی 3 قسمیں مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے ہم ورب یعنی فعل کی بحث پڑھیں گے، اس کے اقسام جانیں گے، کچھ اہم نوٹس پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ ٹینس بھی پڑھیں گے جو کسی بھی جملے کو بنانے کے لیے اہم اور اصل ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اب سے سبق میں پوری توجہ دے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھے، ایک ایک پوائنٹ کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے مس نہ ہو۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے ہیں اور ترتیب کے ساتھ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں جائیں اور لیسن وائز ویڈیوز کے آپشن میں موجود تمام ویڈیوز کو ایک ایک کر کے دیکھیں اور ان کے مطابق مشق کریں۔ نیز کمیونٹی کے آپشن کو بھی ضرور دیکھیں۔ ورب یعنی فعل۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ورب یعنی فعل کیا ہوتا ہے۔ فعل کا اردو میں آسان سا مطلب ہوتا ہے کہ جس لفظ کے ذریعے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو وہ فعل ہے۔ جس لفظ کے ذریعے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو، پتہ چلے، وہ فعل ہے۔ جیسے میں پڑھا رہا ہوں، وہ سو چکا ہے، تم ہنس رہے ہو، یہ کھانا کھاتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں جو پڑھ رہا ہوں، سو چکا ہے، ہنس رہے ہو، کھاتی ہے، پڑھتے ہیں جیسے الفاظ آئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، یہ سب فعل ہیں، اس لیے کہ ان سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چل رہا ہے۔ لیکن انگلش میں تھوڑا سا اضافہ ہے، کچھ اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فعل کہتے ہیں یعنی ورب کہتے ہیں، ورب اسے کہتے ہیں، ورب وہ ہے جس سے سبجیکٹ یعنی فاعل کے کام یا کیفیت کا علم ہو۔ اس میں کیفیت کا اضافہ کیا گیا، لفظ کیفیت کا اضافہ کیا گیا۔ جیسے پہلی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ پہلی مثالوں میں تھا میں پڑھا رہا ہوں، وہ سو چکا ہے، تم ہنس رہے ہو۔ یہ سب تو فعل ہے ہی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ البتہ وہ 10 سال کا ہے، میں خوش ہوں، تم حسین ہو، خوبصورت ہو، ہم ایماندار ہیں۔ ان جیسے جملے بھی ورب یعنی فعل میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابھی جو میں نے بتایا، وہ 10 سال کا ہے، میں خوش ہوں، تم حسین ہو، ہم ایماندار ہیں، تو ان جیسے جملے بھی فعل یعنی ورب میں شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان میں کیفیت اور حالت کا علم ہو رہا ہے۔ یعنی 10 سال کا ہونا، خوش ہونا، حسین ہونا اور ایماندار ہونا وغیرہ وغیرہ ایک کیفیت اور حالت ہے، کیونکہ اس میں سبجیکٹ کوئی کام تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، اس کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ کیا حالت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے۔ لہٰذا انگریزی میں یہ بھی فعل میں شامل ہے اور شمار کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ جس میں سبجیکٹ کی کیفیت اور حالت کا علم ہو وہ سب سمپل سینٹینس یعنی آسان جملے میں شمار ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سبق نمبر 20 سے 25 تک آپ کو پڑھا چکے ہیں سمپل سینٹینس۔ تو جو بھی کیفیت والے جملے ہوتے ہیں جس میں حالت اور کیفیت کا علم ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے، تو وہ سب سمپل سینٹینس کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جس میں سبجیکٹ کے کام یا عمل کا علم ہو، جس جملے میں سبجیکٹ کے کام یعنی فاعل یا مبتدا کے کام یا عمل کا علم ہو، پتہ چلے، وہ سب ٹینس یعنی زمانہ کے جملے ہیں، جسے ہم عنقریب پڑھانے والے ہیں، جو نہایت ہی اہم سبق ہے۔ امید ہے یہاں تک بات واضح ہو گئی ہوگی کچھ حد تک، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فعل یعنی ورب عموماً 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ورب عموماً 5 طرح کا ہوتا ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً ورب کی 5 قسم ہوتی ہے اور 5 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا نمبر 1 ٹرانزٹیو ورب۔ ٹرانزٹیو ورب جسے اردو میں فعل متعدی کہتے ہیں۔ نمبر 2 انٹرانزٹیو ورب۔ انٹرانزٹیو ورب یعنی فعل لازم۔ نمبر 3 لنکنگ ورب۔ لنکنگ ورب یعنی فعل ناقص۔ نمبر 4 مین ورب جسے مرکزی فعل بولتے ہیں، اہم اصل فعل۔ نمبر 5 ہیلپنگ ورب یا آگزیلری ورب۔ آگزیلری
یا تو ہیلپنگ ورب یا آگزیلری ورب، یعنی فعل معاون. ہیلپنگ کے معنی بھی معاون ہوتا ہے، آگزیلری کے معنی بھی معاون ہوتا ہے. تو یہ 5 صورتیں ہیں، 5 قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر ورب کی. آئیے ان سب کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا. پہلا یعنی ٹرانزیٹیو ورب، یعنی فعل متعدی. کسے کہتے ہیں؟ جس ورب یعنی جس فعل کے ساتھ اس کا آبجیکٹ یعنی مفعول بھی ہوتا ہے. جس ورب یعنی جس فعل کے ساتھ اس کا آبجیکٹ یعنی مفعول بھی ہو، یعنی مفعول کے بغیر بات پوری ہی نہیں ہوتی ہو، اسے ٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں. جیسے مثالوں سے سمجھتے ہیں. آئی ٹیچ انگلش لینگویج، میں انگریزی زبان پڑھاتا ہوں. یو روٹ اے لیٹر، تم نے ایک خط لکھا. ہی اوپن دا ڈور، ہی اوپن دا ڈور، اس نے دروازہ کھول دیا. ان مثالوں میں ٹیچ، روٹ اور اوپنڈ ایسے افعال ہیں جنہیں آبجیکٹ کی ضرورت پڑی، یعنی مفعول کی ضرورت پڑی. ان کے ساتھ آگے ان کا آبجیکٹ بھی ہے، ان کے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں. پہلے میں انگلش آبجیکٹ کے طور پر یوز ہوا ہے، دوسرے میں a لیٹر آبجیکٹ یعنی مفعول کے طور پر استعمال ہوا، تیسرے میں the door آبجیکٹ یعنی مفعول کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. لہٰذا یہ سب کے سب ٹرانزیٹیو ورب کہلائیں گے، یعنی فعل متعدی کہلائیں گے. پہچان، اس کو پہچاننے کا یہ طریقہ یہ بھی ہے کہ فعل میں کیا یا کس کو، فعل میں کیا یا کس کو لگا کر سوال کرنے پر کوئی جواب ملے تو سمجھ لیجئے کہ یہ فعل متعدی ہے. جیسے فعل ہے میں پڑھاتا ہوں، جملہ ہے میں پڑھاتا ہوں، تو اب سوال ہوگا کیا پڑھاتے ہیں، تو جواب ملا انگلش. تو دیکھیے جب سوال فعل میں سوال کیا جائے کیا یا کس کو لگا کر اور جواب مل جائے کچھ نہ کچھ، تو سمجھ لیجئے کہ یہ فعل متعدی ہے، اور اگر جواب نہ ملے تو سمجھیے فعل لازم ہے. اردو پڑھنے والے حضرات، عربی قواعد جاننے والے حضرات اسے سمجھتے ہوں گے اچھے سے کہ فعل لازم اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا ہے نمبر 2 انٹرانزیٹیو ورب، یعنی فعل لازم. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس فعل کے ساتھ اس کا آبجیکٹ یعنی مفعول نہیں ہوتا ہے، اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، اسے انٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں، اسے انٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں. جیسے مثال سے سمجھتے ہیں. ہی سلیپس، وہ سوتا ہے. آسان سی مثال ہے، وہ سوتا ہے. آئی لاف، میں ہنستا ہوں. یو رن، تم دوڑتے ہو. ان جملوں میں سلیپس، لاف اور رن کو مفعول یعنی آبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور بات بھی پوری ہو گئی، یعنی اسے آبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور بات بھی پوری ہو گئی. تو یہ سب کے سب فعل لازم یعنی انٹرانزیٹیو ورب کہلاتے ہیں اور کہلائیں گے. اگلا ہے نمبر 3 لنکنگ ورب، یعنی فعل ناقص. فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس فعل یعنی جس ورب کے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے کسی دوسرے لفظ جسے کمپلیمنٹ کہتے ہیں، دوسرے لفظ کی ضرورت پڑے، جسے انگلش میں کمپلیمنٹ کہتے ہیں، اسے لنکنگ ورب کہتے ہیں. یعنی جس فعل کے مفہوم کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کی ضرورت پڑ جائے تو اس فعل کو لنکنگ ورب کہتے ہیں. جیسے مثال ہے دی ارتھ از راؤنڈ، زمین گول ہے. یو آر بیوٹیفل، تم خوبصورت ہو. تو پہلی مثال میں از لنکنگ ورب ہے، اس لیے کہ اس سے بات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے لفظ کی ضرورت پڑی، یعنی راؤنڈ کی، ورنہ معنی کیا ہوتا؟ معنی ہو جاتا زمین ہے. کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ پتہ نہیں چلتا، تو آگے راؤنڈ بڑھا دیا تو بات پوری ہو گئی کہ زمین گول ہے. اسی طرح دوسری مثال میں آر لنکنگ ورب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے آگے ایک دوسرا لفظ بیوٹیفل لانے کی ضرورت پڑ گئی، ورنہ بات ادھوری رہتی، پوری نہیں ہوتی اور معنی ہوتا تم ہو. کیا ہو؟ کچھ پتا نہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، تو بات کو پوری کرنے کے لیے آگے لایا گیا بیوٹیفل، تم خوبصورت ہو، تو مفہوم پورا ہو گیا کہ تم خوبصورت ہو. نوٹ، جب از، ایم، آر، اسی طرح واز، ور وغیرہ کا استعمال جملے میں تنہا ہو، اکیلا ہو، ساتھ میں کوئی اصل فعل یعنی مین ورب نہ ہو تو انہیں لنکنگ ورب کہتے ہیں. یہ جو از، ایم، آر ہے اسے لنکنگ ورب کہتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر سمپل سینٹینس میں ہوتا ہے. اسے ہیلپنگ ورب بھی کہہ دیتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا ہے نمبر 4 مین ورب، یعنی مرکزی فعل. یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بہت آسان ہے.
جس سے سبجیکٹ کے کام کا علم ہو، یعنی کرنا، سونا، کھانا، پینا، ہنسنا، رونا، بولنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب جملے میں اصل فعل ہوتے ہیں، مرکزی فعل ہوتے ہیں جس سے سبجیکٹ کے کام کرنے کا علم ہو، یعنی کرنا، کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب جملے میں اصل فعل یعنی مرکزی فعل ہوتے ہیں۔ جیسے مثالوں سے سمجھتے ہیں، ہی ریڈس بک، ہی ریڈس بک، وہ کتاب پڑھتا ہے، تو اس میں جو لفظ ریڈس ہے، ریڈس، یہ اصل فعل ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے، یو ول گو ٹو مارکیٹ، تم بازار جاؤ گے، تو اس میں جو گو ہے، گو، یہ اصل فعل ہے۔ اسی طرح ہی ڈزنٹ لائک یو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، تو اس میں جو لائک ہے، LIKE، لائک، یہ مین ورب ہے، اصل فعل ہے۔ تو ان مثالوں میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لائک، ریڈ اور گو اصل فعل ہے، اور اس سے ہی سبجیکٹ کے کام کا پتہ چل رہا ہے، تو انہیں مین ورب کہیں گے۔ اگلا ہے ہیلپنگ یعنی آگزیلری ورب، ہیلپنگ ورب یا آگزیلری ورب، فعل معاون۔ فعل معاون کسے کہتے ہیں؟ تو فعل معاون وہ ورب یعنی وہ فعل جو اصل فعل یعنی مین ورب کے ساتھ مل کر آئے۔ جو فعل معاون کا معنی ہوتا ہی ہے مددگار، تو جو فعل اصل فعل کے ساتھ، جو ورب اصل جو مین ورب ہے اس سے پہلے والا، اس کے ساتھ مل کر آئے، کیوں؟ معاون بن کر اصل فعل سے پہلے، اور اس کی شکل و صورت بدل دے، یہ اس کی پہچان ہے، تو اسے فعل معاون کہتے ہیں۔ جیسے مثالوں سے سمجھتے ہیں، آسان سی بات ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ہی از ریڈنگ اے بک، وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے اس میں جو از آیا ہے، از، یہ فعل معاون کے طور پر آیا ہے، ہیلپنگ ورب کے طور پر آیا ہے۔ یہ اصل فعل جو ہے یہاں ریڈ اصل مین ورب تھا، تو اس کے مدد کرنے کے لیے یہ یہاں پر شروع میں لایا گیا معاونت کے طور پر۔ اب دیکھیے ریڈ سے اس نے ریڈنگ کر دیا ہے، تو شکل و صورت بدل دیتا ہے، تو یہ معاونت کے طور پر، مدد کرنے کے لیے یعنی ہیلپ کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں آسان سمجھنا یہ ہے کہ ہی از ریڈنگ اے بک میں از ہیلپنگ ورب ہے۔ اسی طرح یو ول گو ٹو مارکیٹ میں دیکھیے ول، یہ گو جو مین ورب ہے اس سے پہلے آیا ہے، اور گو کے مدد کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے یہ ہیلپنگ ورب ہے۔ اسی طرح ڈو یو لائک ہم، کیا تم اسے پسند کرتے ہو، اس میں جو ڈو ہے، ڈو، یہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور یہ مین ورب جو ہے لائک اس سے پہلے استعمال کیا گیا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مدد کرنے کے لیے ہیلپنگ ورب کے طور پر اس کا استعمال ہو، اور یہ ہے کہ یہ اصل فعل جو ہے اس سے پہلے آتا ہے ہمیشہ۔ تو ان مثالوں میں ہم نے سمجھا کہ ڈو، از اور ول یہ سب ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اصل فعل کی الگ الگ شکل بدل دینے میں، اس کی مدد کرنے کے لیے انہیں ہیلپنگ ورب کا استعمال ٹینس میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انہی ہیلپنگ ورب کا استعمال ٹینس میں ہوتا ہے۔ ٹینس میں سمجھنے کے لیے ان ہیلپنگ ورب کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جسے ہم یعنی ٹینس کو آگے ہم پڑھیں گے۔ فعل معاون یعنی ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہونے والے الفاظ، کچھ الفاظ جو عام طور پہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ٹینس میں فعل کے ساتھ، انہیں ہم جان لیتے ہیں۔ وہ ہے ڈو، DO ڈو، ڈز، ڈڈ، ہیو، ہیز، ہیڈ، از، ایم، آر، واز، ور، ول بی، ہیو بین، اسی طرح ہیز بین، ہیڈ بین وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ الفاظ ہیں جو فعل معاون یعنی ہیلپنگ ورب کے طور پر ٹینس میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ فعل معاون ہے، ہیلپنگ ورب ہے، اس لیے ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ دوسرے کے ساتھ مل کر مدد کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ باقی ہم اچھے سے تفصیل سے ٹینس کی بحث میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آج کے سوالات، سوال نمبر 1، پہلا سوال ہے کہ فعل یعنی ورب کی کتنی صورتیں ہیں؟ ورب کی کتنی صورتیں ہیں؟ معانی اور تلفظ کے ساتھ لکھیے۔ سوال نمبر 2، دوسرا سوال ہے کہ بتائیے کہ ان میں سے کون فعل لازم ہے اور کون فعل متعدی۔ یہ جملے دیے جا رہے ہیں، ان میں بتائیے کہ کون متعدی ہے، کون فعل لازم ہے۔ جملہ ہے یو کرائے، تم روتے ہو۔ اگلا ہے ہی ایٹس فوڈ، وہ کھانا کھاتا ہے۔ اگلا ہے آئی سویم، میں تیرتا ہوں۔ سوال نمبر 3، تیسرا سوال ہے ان میں سے کون کون ورب ہے؟ نیچے جملے دیے جا رہے ہیں، بتائیں ان میں سے کون کون ورب ہے۔ ورب کی تعریف ہم نے شروع میں ہی سمجھا دیا تھا کہ انگریزی میں کیا تعریف ہے، انگریزی میں کنہیں کہتے ہیں۔ تو مثال ہے، جملہ ہے ہی از مائی بردر، ہی از مائی بردر، وہ میرا بھائی ہے۔ اگلا ہے یو لک ایٹ می، یو لک ایٹ می، تم مجھے دیکھتے ہو یا تم مجھے گھورتے ہو۔
ہی از آنیسٹ، وہ ایماندار ہے. تو ان میں بتائیے کہ کون ورب ہے اور کون ورب. تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی، انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا، اب تک کے اسباق کیسے رہیں، ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا، کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.